السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اجتنبوا السبع، بچو 7 گناہوں سے، الموبقات، جو ہلاک کر دینے والے ہیں، جو برباد کر دینے والے ہیں، جو جہنم میں داخلے کا سبب بننے والے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، قالوا سے ابا کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، وما ہن، وہ 7 گناہ کون سے ہیں جن کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جائے گا، جہنم میں داخلے کا جو گناہ ذریعہ بنتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ قال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے نمبر تے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جو جہنم کے اندر ہمیشگی کا سبب بن سکتا ہے اگر انسان توبہ کے بغیر مر جائے، فوت ہو جائے تو۔ دوسرے نمبر پہ والسحر، جادو کرنا، جادو کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ پہ کفر قرار دیا ہے، حتیٰ کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان اس کو کرتا رہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو وَأَكْلُ الرِّبَا، یہ سود کھانا، یہ بھی ایسا گناہ ہے جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے اور جہنم میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ ہے وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، یعنی جنگ کے دوران پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، جنگ کو چھوڑ کر دوڑ جانا، یہ بھی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے اور انسان کو جہنم میں داخلے کا یہ گناہ سبب بنتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور پاک دامنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، پاک دامنہ عورتوں کے اوپر الزام تراشی کرنا، یہ بھی ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں داخلے کا ذریعہ سبب بن سکتا ہے اور انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی تھوڑی سی وضاحت کو دیکھتے ہیں کہ جادو جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان یہ کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی وہ ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور جادو کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کفر قرار دیا ہے، جو کرتا ہے اور جو کرواتا ہے، دونوں کیا ہیں؟ یہ کفر کرتے ہیں، کرنے والا، کروانے والا، یعنی کہ جس کو عامل کہتے ہیں وہ، اور جو کروانے کے لیے جاتا ہے، یہ دونوں ہی کافر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی پرورش کرنا، ان کے ساتھ شفقت کرنا، اس کی ہمارے دین کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اسی طرح ان کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا، ہڑپ کرنا، اس کی اس سے بھی سخت وعید بھی موجود ہے، دردناک عذاب کی ان کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح کہ غلبہ اسلام کے لیے جب معرکہ ہو جائے، جب لڑائی ہو جائے، تو پھر کسی فوجی کے لیے، کسی مجاہد کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنگ کے دوران جنگ چھوڑ کر پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے۔ یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے اور جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ اسلام نے عورتوں کو مکمل طور پہ تحفظ دیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بلا وجہ پاک دامنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تو اس کی سخت ترین سزا ہے،
اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جائے گا اور انسان کو جہنم میں داخلے کا یہ گناہ سبب ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری ہلاکت کا سبب بنے یا ہمیں جہنم میں داخلے کا سبب بن سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ ہیں جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، شراب نوشی، کسی کا مال تلف کر لینا، یہ اور بھی گناہ ہیں، لیکن یہ ایک ہی حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے 7 گناہوں کا ذکر کیا جو کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔